السلام علیکم. ہم قرون اولیٰ میں ان اسباب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اتنی بڑی تہذیب قائم کی کہ آج تک دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. جو معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں عطا فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا. ہی کریٹڈ فری مین. وہ انسان جو انسانوں کی غلامی میں دبے ہوئے تھے ان کو نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی غلامی میں لے آئے. ایک آزاد مرد کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. اس کی فکر آزاد ہوتی ہے, اس کی سوچ آزاد ہوتی ہے, اس کا ذہن آزاد ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے اقبال کہتے ہیں, ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 سجدوں سے انسان کو نکال کر اس ایک اللہ کی غلامی میں لے آئے تو جو نسل پیدا ہوئی, جو وجود پیدا ہوئے کائنات میں, اس سے خوبصورت گیلیکسی, ایک کلیکشن. جو صحابہ کو آپ نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور یہ فرمایا کہ تم جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے. تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ آپ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے, چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں, چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں, چاہے وہ بدر کے 313 ہوں, چاہے وہ احد کے 700 ہوں, چاہے وہ بیت رضوان کے 10,000 ہوں, یا خطبہ حجۃ الوداع کے 1.25 لاکھ ہوں, ایک ایک ہیرا اپنی جگہ پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. یہ جو قوم پیدا کی گئی اس میں جرأت بھی تھی, دلیری بھی تھی, شجاعت بھی تھی, روحانیت بھی تھی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ جنون پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے دین کو پوری کائنات کے کونے کونے تک, چپے چپے تک پہنچانے پر آمادہ بھی تھے. اپنا دل, جگر, جان, عزت, آبرو, سب کچھ اللہ اس کے رسول پر قربان کرنے والی قوم. قرون اولیٰ کے اس دور میں انہی لوگوں کی روحانی اساس کی وجہ سے آگے جا کے جو اسلامی قوانین, جو سوشل جسٹس کے رولز, لاز, ریگولیشنز بنائے گئے, جو فقہ تیار کیا گیا, جو قرآن پاک کی تدوین کی گئی, جو قرآن پاک کو دنیا میں پھیلایا گیا, اس کی اساس پر جو معاشرہ قائم کیا گیا, اس نے آگے بڑھ کر وہ تہذیب قائم کی جسے ہم قرون اولیٰ کہتے ہیں. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج, ایک بہت بڑی سہولت جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, اس جماعت کو, اس گروہ کو دی, وہ اس کا جغرافیہ تھا جہاں پر اسلام وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بھی کہا ہے, مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے اس علاقے کو, اور مکے کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں, تمام شہروں کی, قصبوں کی ماں. جو جیوگرافک لوکیشن ہے جزیرہ نما عرب کی, وہ بذات خود ایک حیرت انگیز جیوگرافک لوکیشن ہے. یعنی جزیرہ نما عرب ہے یہ, ایک طرف اس کا مشرق, دوسری طرف اس کا مغرب, اور اس وقت کی تمام نون دنیا کے درمیان میں یہ واقع ہے. آج کل کے لحاظ سے یہ اتنی گرینڈ اسٹریٹجک جیوگرافک لوکیشن تھی کہ جو کوئی بھی جزیرہ نما عرب کو کنٹرول کرتا وہ اس وقت کی نون دنیا کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا. اسی طرح جو دوسری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان عربوں کو دی تھی, وہ ان کی یہ عادت, وہ ان کا یہ معاشرہ, یہ تمدن کے بنیادی طور پر یہ لوگ کاشتکار نہیں تھے, اپنی زمینوں سے لگ کر جوڑ کر نہیں رہا کرتے تھے, یہ ٹریڈرز تھے, تاجر. اور نسلوں سے, صدیوں سے ان کی فطرت میں سفر کرنا شامل کر دیا گیا تھا. چین سے تجارتی قافلے, فار ایسٹ سے بحری جہازوں میں بھر کر یا سلک روٹ پہ تجارتی قافلے آتے جو یمن کی بندرگاہ پر اتارے جاتے, پھر یمن سے تجارتی قافلے چلتے جو مکہ سے ہوتے ہوئے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ شام, اور شام سے نکل کر پھر بائزنٹائن امپائر میں اور یورپ کی طرف روانہ ہو جاتے. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچپن میں شام کی طرف کے تجارتی قافلے کیے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے لے کر حضور خود شام کی طرف جاتے رہے, اور اس طرح وہ تمام علاقوں کے لوگ جو اس جزیرہ نما عرب میں رہتے تھے اس بات سے مانوس تھے کہ دنیا میں جگہ جگہ پھیل کر پہلے تجارت کے لیے اور بعد میں اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر پوری دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینے میں حضور کے میزبان, جن کے گھر کے پاس حضور کی اونٹنی آ کے رک گئی تھی, اگر آج آپ دیکھیے کہ وہ کہاں دفن ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج کے جدید استنبول شہر کی فصیل کے باہر حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے, جو اس وقت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش, قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا, اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہے, اور جو فوج اس کو کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے. اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں, وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں.
کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے. اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں, وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ کی قبریں آپ کو چین میں ملیں گی, صحابہ کی قبریں آپ کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ملیں گی, حتیٰ کہ روس تک ملیں گی. یہ ایک اتنا حیرت انگیز فینومینا تھا اس تہذیب کا کہ جب یہ لوگ اپنے عقیدے کو, اپنی اقدار کو, اپنی ویلیوز کو لے کر نکلے, اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, پوری دنیا میں پھیلتے ہی چلے گئے. ان کی جغرافک لوکیشن ان کو دو جہانوں سے بیچ میں برج کا, ایک پل کا کردار ادا کروا رہی تھی. نظریات اور آئیڈیالوجی نے ان کو وہ جنون عطا کر دیا تھا کہ اقبال کے الفاظ میں یہ پراسرار بندے بن چکے تھے کہ دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سرائی, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال جب قرون اولیٰ کے انہی مجاہدین کا ذکر کرتے ہیں تو بہت رومانوی انداز میں, کہ جس طرح یہ واقعتاً محسوس یہی ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ لوگ کسی دوسری دنیا کی آئی ہوئی مخلوق لگتے تھے. اس تمام تہذیب کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد نبوی میں رکھ دی. بعد کے آنے والے وقتوں میں صرف اس کو بلڈ کیا گیا. فتح مکہ کے موقع پہ وہ لوگ جو برسوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے رہے, اس کے بعد جب مسلمان فوجیں فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوتی ہیں, اس دن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اور اس کے بعد دوبارہ دنیا وہ ایک ایسی مثالیں دیکھتی ہے کہ جو اس سے پہلے کیا اس کی بعد کی دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکا کہ ہر شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ ٹالرنس, یہ بینوولنس, یہ محبت اپنے دور کی تمام جنگی اور فوجی قوانین سے کئی ہزار سال آگے تھی. لوگوں کی عقلوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس قدر بینوولنٹ آئیڈیالوجی بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ جو شدید ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دے اور اس کے بعد ان کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہی وجود کا حصہ بنا لے.